بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد جلد اول کا 32واں سبق ہے، اور 32واں سبق ہم پڑھیں گے باب ما جاء فی بئر بضاعۃ، کہ یہ باب ہے بئر بضاع کے بیان میں۔ دیکھیں، حدثنا محمد بن علا والحسین بن علی محمد بن سلیمان انباری قالوا حدثنا ابو اسامہ عن ولید بن کثیر عن محمد بن کعب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن رافع بن خدیج عن ابی سعید خدری انه قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتوضا من بئر البضاعۃ وهي بئر يطرح فيه الحيض ولحم القلاب والنتن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء طہور لا ينجسه شيء، قال ابو داؤد فقال بعضهم عبد الرحمن بن رافع۔ دیکھیے، ہمیں بیان کیا محمد بن علا اور حسن بن علی اور محمد بن سلیمان انباری نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے، اور انہوں نے روایت کیا ولید بن کثیر سے، اور انہوں نے محمد بن کعب سے، اور انہوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن رافع بن خدیج سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بئر بضاع کے بارے میں سوال کیا گیا۔ یہ بئر بضاع ایک کنواں کا نام ہے۔ اس کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہم لوگ وضو کر سکتے ہیں جبکہ اس کنویں میں کتوں کے گوشت، حیض کے کپڑے اور غلاظت ڈالی جاتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی پاک ہے، اس کو کوئی شے ناپاک نہیں کرتی۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے کہ بعض راویوں نے عبید اللہ بن رافع کے بجائے عبید اللہ بن عبد الرحمن بن رافع کہا ہے۔ اگلی حدیث بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس کا ذرا ترجمہ دیکھ لیجئے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بئر بضاع سے پانی لایا جاتا ہے، حالانکہ اس کنویں میں کتوں کے گوشت اور حیض کے کپڑے اور انسانوں کے فضلہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ پانی پاک ہے، کوئی چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی۔ امام ابو داؤد علیہ رحمہ فرماتے کہ میں نے قتیبہ بن سعید سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میں نے بئر بضاع کے نگران سے اس کنویں کی گہرائی کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا کہ اس کنویں میں زیادہ سے زیادہ کس قدر اس میں پانی زیادہ سے زیادہ کتنا پانی موجود رہتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ پانی زیر ناف تک ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا جب کم ہو جاتا ہے تو کہاں تک ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 70 سے کم گھٹنوں تک کچھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر امام ابو داؤد نے فرمایا کہ میں نے بئر بضاع کی اپنی چادر سے پیمائش کی تو اس کنویں کی چوڑائی 6 ہاتھ نکلی۔ جو شخص ہم کو باغ میں لے گیا تھا، میں نے اس شخص سے معلوم کیا کہ اس کنویں کی تعمیر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے دیکھا کہ اس میں پانی کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ دیکھیے ذرا، یہ باب بئر بضاع کے متعلق ہے۔ بئر بضاع یہ مدینہ منورہ کا ایک مشہور کنواں ہے، اس کا نام ہے، جو قبیلہ بنو ساعدہ کے محلے میں واقع تھا، اور یہ آج تک واقع ہے۔ یہ کنواں نشیب میں تھا اور اس کے چاروں طرف آبادی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ وہم ہوا کہ اس کے چاروں طرف نجاستیں پڑی رہتی ہیں، وہ ہوا سے اڑ کر یا بارش سے بہہ کر اس کنویں میں گر جاتی ہیں۔ تو ان خیالات کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے وسوسے رفع فرمانے کے لیے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ دیکھیے ذرا اس باب کی تشریح کو دیکھیے کہ یہ باب ما جاء فی بئر بضاع، اس باب کے تحت ہم انشاءاللہ 3 باتیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر لغوی تحقیق،
اور دوسرے نمبر پر امام مالک علیہ رحمہ کا استدلال اور اس کے جوابات، اور تیسرے نمبر پر غرض قال ابو داؤد۔ سب سے پہلے نمبر پر لغوی تحقیق دیکھیں، بیر بوزا اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو با کے ضمہ کے ساتھ بوزا بھی پڑھ سکتے ہیں اور با کے کسرہ کے ساتھ بیضا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا فرمائے کہ یہ یا تو مالک بزا کا نام تھا یا وہ جگہ جہاں کنواں تھا بزا اسی کا نام تھا، تو پھر یہ بعد میں خود کنویں کا نام ہی بزا پڑ گیا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے حیض۔ حیض یہ حیضۃ کی جمع ہے اور مراد اس سے عورت کے وہ کپڑے جو ایام حیض میں استعمال کرتی ہے، یعنی حیض کے چیتھڑے وغیرہ۔ یہاں ایک سوال ہوگا کہ دیکھیں ضابطہ یہ ہے اور یہ مصدر ہے، حیض مصدر ہے۔ اب ضابطہ یہ ہوگا کہ مصدر کے بارے میں ضابطہ نہ کہ المصدر لا یمسا ولا یجمع، کہ مصدر کا نہ تثنیہ لایا جاتا ہے نہ جمع، تو اس کا جواب پھر یہاں الحیض کے بارے میں کہا کہ یہ حیضۃ کی جمع ہے، کہا کہ یہ اگرچہ مصدر ہے لیکن چیتھڑوں کے نام پڑھنے کی وجہ سے یہ کل عالم ہو گیا ہے، عالم کی طرح ہو گیا ہے، اور عالم کا تسمیہ اور جمع آ سکتا ہے۔ اور دوسرا امر ہم نے کہا تھا کہ حدیث باب امام مالک علیہ رحمہ کا مستدل ہے، اور امام مالک علیہ رحمہ اس سے طریقہ استدلال یوں فرماتے ہیں کہ دیکھیں الماء پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی الماء طہور، کہ الماء پر جو الف لام ہے یہ جنس کا ہے، یعنی ہر طرح کا پانی پاک ہے، نجس نہیں ہوتا۔ البتہ اس میں اس قید کا اعتبار کیا گیا ہے کہ اس کے اوصاف ثلاثہ متغیر نہ ہوں، اور اس پر قرینہ اجماع امت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ابن ماجہ کی حدیث میں یہ اضافہ بھی ہے کہ الا ما غیر لونہ وطعمہ وریحہ، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس قید کے لیے قرینہ بن سکتی ہے۔ یہ استدلال امام مالک علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے۔ اب امام مالک علیہ رحمہ کے اس استدلال کے چند جوابات آپ احباب کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا استدلال اس پر موقوف ہے کہ یہ الف لام جنس کا ہے الماء پر، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ الف لام جنس کا نہیں بلکہ الف لام عہد خارجی کا ہے، اور مراد بیر بزا کا پانی ہے، دنیا جہان کا پانی مراد نہیں ہے۔ بیر بزا کا پانی جاری تھا، چنانچہ علامہ واقدی نے نقل کیا کہ اس پانی سے بنو سعدہ کے 5 باغات سیراب کیے جاتے تھے، 5 باغات کیا کیے جاتے تھے؟ سیراب کیے جاتے تھے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث سندن بھی ضعیف ہے 3 اعتبار سے، پہلی وجہ 3 وجوہ سے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ایک طریق میں ولید بن کثیر ہیں وہ خارجی جو خارجی ہیں، اور دوسرے طریق میں محمد بن اسحاق ہیں، اور یہ بھی ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ ضعیف خارجی ہیں۔ اور تیسرا کہا کہ ابو سعید خدری سے جو روایت کرنے والے ہیں ان میں اضطراب ہے، بعض نے کہا کہ عبداللہ بن رافع بن خدیج ہے، اور بعض نے کہا کہ عبیداللہ بن رافع ہیں، اور بعض نے کہا کہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن رافع ہیں، اور بعض نے کہا کہ عبیداللہ بن عبد الرحمن بن رافع ہیں، اور بعض نے عبد الرحمن بن رافع بھی کہا ہے۔ تو اس لیے اس کے اندر اضطراب ہے کئی وجوہ کے اعتبار سے، تو یہ حدیث قابل استدلال کیسے بن سکتی ہے؟ اب اس کا تیسرا جواب جو امام مالک علیہ رحمہ نے استدلال کیا ہے، اس استدلال کا تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ پانی نجس ہی نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ کہ ایسا پانی نجس نہیں ہوتا نہ پاک ہی نہ ہو، یعنی مطلب یہ کہ ایسا پانی نجس نہیں ہوتا کہ پاک ہی نہ ہو سکے، ورنہ یہ تو خلاف قیاس ہوگا کہ ایک چھوٹا سا کنواں ہو اور اس میں چیتڑے گریں، گندگیاں گریں، گوشت بھی پڑے ہوں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پانی استعمال کرتے ہوں آپ کی نظافت طبیہ کے، یہ تو بالکل خلاف ہے۔ تو در حقیقت یہاں صحابہ کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کنویں کو پاک کرنے کے بعد اور یہ سوال کیا گیا، اور سوال کرنے کی یہ وجہ تھی کہ وہ دیواروں پر جو مٹی لگی وہ تو پہلے کی ہے، تو کیا اب وہ مٹی پہلے کی ہے اور پانی کو اس کو صاف کر دیا گیا، تو اب کیا وہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔